منصب کے تحت ذمہ داریاں ہوں گی، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نمبردازماں ہو سکوں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری سیٹیں بھی چھین رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ان کو یہ بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ عمر ایوب خان کو اپوزیشن لیڈر مقرر کریں گے، کیونکہ ان کا بھی ایک چیمبر ہوتا ہے، دفتر ہوتا ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے پاس بھی دفتر ہے. تو وہ شاید ان کی نظریں بھی ان دفاتر پہ نظریں بھی ہیں. ہمیں زیادہ توقع ان سے تو پھر نہیں ہے. کون سی پارٹی کو اپوزیشن کے اندر لے کے آئیں گے؟ کس کو اپوزیشن لیڈر بنائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، وہ اسی طرح کر، وہ جو لاسٹ ٹائم تھا نا، وہ ریاض تھا، ملک ریاض تھا، راجہ ریاض تھا، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے پشاور کے نور عالم خان تھے. تو نور عالم خان تو آج کل ویسے بھی ادھر ہماری سائڈ پہ پھر رہے ہیں، شاید کوئی ان کو امید دلائی گئی ہوگی. اور اپوزیشن کے لیے اگر کوئی اور نہیں تو اپنی تارڑ صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں. اس وقت تو سماعت اب اختتام پذیر ہونے والی ہے، اور میری ذاتی رائے میں اس کیس میں سماعت نے طوالت پکڑ لی ہے یہ باس نے، کیونکہ اور بھی ہمارے کیسز ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے ان تمام میں فیصلے ہو جائیں. سائفر کیس ایک ایسے مقام پہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ اس حکومت کا یہ فراڈ کھلنے والا ہے جو سائفر کے نام پہ پوری عوام پاکستان کے ساتھ ہے. سائفر کیا تھا بار بار ہم بھی بتا چکے ہیں، آپ کو بھی علم ہے. سائفر ایک حکم نامہ تھا ڈونلڈ ڈو کی طرف سے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ خان کی حکومت کو فارغ کریں، اور اگر نہ کیا تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس بات کو خان نے جا کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں اشکارا کیا اور کہا کہ یہ ہماری خود مختاری، سالمیت، ہماری قومی حمیت اور غیرت سے منافی ہے کہ ایک غیر ملکی طاقت جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا فیصلہ کرے، جبکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ خود مختاری جو ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے اور تابع مرضی عوام پاکستان ہے حکومت بنانا. تو لہٰذا وہ خان کا یہ بتایا جانا جرم ٹھہرا. کیا آپ میں سے کوئی پاکستانی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہندوستانی پرائم منسٹر کو کوئی اس طرح سائفر ملے اور پھر یہ کہا جائے کہ جی آپ نے عوام کو بتایا کیوں؟ عوام ہی تو مالک ہیں اس حکومت کے، اس ریاست کے، اور انہی کے ووٹ سے حکومت بنتی ہے. ان کو یہ حق بھی نہیں ہے، ان کو یہ جانکاری بھی نہ ہو کہ جو حکومت آپ کی گرائی جا رہی ہے یا گرائی گئی ہے وہ کس سازش کے نتیجے میں ہے. تو یہ سائفر کی مختصر ترین کہانی ہے. پھر سائفر کہتے ہیں گم ہوا. سائفر جو ہے وہ ایک اوریجنل دستاویز جو ہے کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے، اور وہ کوڈ بدلتے رہتے ہیں کوارٹرلی، سہ-ماہی بنیادوں پہ، بعض اوقات مہینوں کی بنیادوں پہ. اور وہ لینگویج کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بھیجنے والے ایمبیسی اور وزارت خارجہ میں موجود ہوتے ہیں. یہ کوڈ جنریٹ ہوتے ہیں. تو وہ جب ٹرانسلیشن ہوا اور پرائم منسٹر کے پاس آیا، اس ٹرانسلیشن کو جان کے پتہ چل کے خان نے کابینہ کے ساتھ شیئر کیا. کابینہ نے اجازت دی کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کرے، ڈی کلاسیفائی کرے. ڈی کلاسیفائی ہوا. تو لہٰذا وہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ریاست کے پیسے بھی ضائع کیے گئے اور ہمارے خان نے مفت میں 8 ماہ کی جیل بھی دی. اسی طرح آج القادر ٹرسٹ کیس لگا ہوا تھا جیل میں گیا تھا، خان صاحب سے ملاقات ہوئی. القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ ریاست برطانیہ سے آئے، اور الزام یہ تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کدھر گئے. آج چیلنج پہ کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں جمع ہے. تو اینٹی کرپشن کا کیس تب چلتا ہے جب کوئی شخص اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفاد کے لیے کوئی فائدہ اٹھائے، کوئی مالی فائدہ اٹھائے. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے خزانے میں، اور اس کے علاوہ جو زمین ہے اس پہ القادر یونیورسٹی، اور القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے. اسی طرح ٹرسٹ ہیں جس طرح شوکت خانم ہے، اسپتال لاہور ہے، شوکت خانم کراچی ہے، پشاور ہے، جس طرح نمل یونیورسٹی ہے.
غریبوں کے لیے دیہات میں یونیورسٹی بنائی گئی ہے، مفت تعلیم ہے، خان سزا بھگت رہا ہے، ٹرائل بھگت رہا ہے۔ پھر حکومت کی کامیابیاں دیکھیں، جیلی حکومت بنتے ہی انہوں نے جو سب سے پہلے تیر مارا وہ یہ تھا کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا ستیہ ناش کیا۔ خان نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا اور وہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ کم از کم پاکستان کے تعلقات خوشگوار ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ وزیر اعظم ہیں امریکہ کے سامنے بات کر سکتے ہیں، ڈٹ سکتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے ڈٹنے کی بات نہیں ہے، ڈٹ جانے کی۔ جن کے پاس اختیار ہیں، جن کے پاس اقتدار ہیں اور جو بات صحیح معنی میں کر سکتے ہیں ان کے ڈٹ جانے کی بات۔ ان کے پاس اقتدار ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہا ہے۔ کیا موجودہ وزیراعظم کے سامنے جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں غربا یا پاکستان آگے جا سکے گا؟ منتخب نہیں کیا، نامزد کر دیے سر۔ اب یہ بتائیے گا کہ اب جو احتساب کا آپ کا وہ نعرہ ہے